السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حذیفہ، اور آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ایسے فرمودات اور ارشادات کے بارے میں بتاؤں گی جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت اور کامیاب ترین بن سکتی ہے۔ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، وہ مختصراً جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک بھلائی کی باتیں پہنچ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات کی طرف۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ رو پڑتے۔ فرماتے، ابن مریم کے لیے مناسب نہیں کہ قیامت کا ذکر سن کر خاموش رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا، جس طرح بادشاہوں نے حکمت و دانائی تمہارے لیے چھوڑ دی ہے، تم دنیا ان کے لیے چھوڑ دو۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا، مجھ سے دریافت کرو، یعنی مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور اپنی نظر میں چھوٹا ہوں۔ یعنی اس بات کا بہت گہرا مطلب ہے کہ نرم دل انسان سے لوگ آسانی سے پوچھ سکتے ہیں، آسانی سے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، مدد طلب کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ لے سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو اس قدر آسان ہو دوسروں کے لیے کہ دوسروں سے بات کرنا آسان سمجھتے ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نرم دل ہوں، یعنی نرم دل ہونا کتنی بڑی کوالٹی ہے، اللہ ہم سب کو یہ خاصیت عطا فرمائے۔ اور اپنی نظر میں چھوٹا ہوں، یعنی میرے میں تکبر نہیں ہے، میں خود کو کچھ نہیں سمجھتا، میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں۔ اللہ کے نبی میں یہ عجز اور انکساری کی یہ نوعیت دیکھیں، اور خود کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے اندر یہ خاصیت پیدا کر سکتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کرتا دیکھتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو اپنی نظر میں ایون دوسروں کے لیے بھی بہت بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں نصیحت کی ہے اپنی اس ارشاد میں کہ خود کو اپنی نظر میں ہمیشہ چھوٹا سمجھو، اس طرح عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا، جو کی روٹی کھاؤ، سادہ پانی پیو اور دنیا سے صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ کتنی حکمت والی بات ہے کہ یعنی سادہ غذا رکھو گے تو بہت زیادہ ارن کرنے کی، کمانے کے لیے ناجائز راہیں اختیار نہیں کرنے کا سوچو گے۔ سادہ غذا رکھو گے، ضروریات کو محدود رکھو گے تو احساس کمتری نہیں آئے گا اپنے اندر۔ اور اگر آپ اپنی لیونگ سٹائل سمپل رکھیں گے تو اپنے مینز کے اندر رہ کے، یعنی اپنے وسائل کے اندر رہ کے زندگی گزارنا سیکھیں گے تو ذہنی پریشانیاں نہیں ہوں گی اور کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی ذہن کو نہیں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ دنیا سے صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ امن و امان کے ساتھ رخصت ہونے سے مراد ظاہری میننگ تو یہی ہے کہ کسی فساد، کسی پریشانی، کسی تفکر، کسی جرم، کسی بھی مسئلے میں نہیں پڑو گے جب ضروریات محدود رکھو گے، جب کھانا سادہ رکھو گے۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ صحت اچھی رہے گی۔ سادہ غذا یعنی جو کی روٹی کھانا قرآن کریم سے، حدیث سے، انبیاء کرام کی زندگی سے ثابت ہے کہ یہ بہت ہیلتھی ڈائٹ ہے۔ تو اور سادہ پانی پیو، یعنی آج کل کی جو سافٹ ڈرنکس ہیں، کولا ڈرنکس ہیں طرح طرح کے، اور یہ صحت کے لیے سراسر نقصان دہ ہیں، تو ان کو اوائڈ کریں اور سمپل فریش ہیلتھی کلین واٹر پئیں تو صحت بھی اچھی رہتی ہے، فزیکلی بھی بندہ اسٹرانگ رہتا ہے، اور فزیکلی اسٹرانگ ہو تو مینٹلی بھی فریش رہتا ہے، اور ہم بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں اپنے لیے، دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر ہماری صحت اچھی ہے تو ہم اپنی آخرت کے لیے بھی بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لے سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ تو اس چھوٹی سی نصیحت میں کس قدر بھلائی، کس قدر ڈیٹیلڈ نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور ارشاد ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے۔ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات کو اگر دیکھیں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے، یعنی جو لوگ دنیا میں
عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ آخرت کے لیے اپنا سامان اکٹھا نہیں کر پاتے، آخرت کی تیاری نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی کم حیثیت والی چیز کے طور پر ذکر فرمایا ہمیشہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے پر جتنی ویلیو، ایک مچھر جیسی حیثیت بھی نہیں ہے اس دنیا کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی یعنی سب سے کمزور گھر جو ہے گھروں میں مکڑی کا جالا ہے، اور اس دنیا کے جو امیدیں ہیں، اس دنیا کی جو ویلیو ہے اس قدر کم ہے کہ کیا یہ کم ترین چیزیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ایک موقع پہ کہ اگر دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی تو میں اپنے پیاروں کو ضرور دیتا اور بہت دیتا۔ سبحان اللہ، اگر ہم سوچیں تو یہ بات بہت گہری ہے۔ دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے، یعنی جو لوگ دنیا میں کوئی پرابلمس فیس کرتے ہیں، یا اگر انہیں دنیا میں کوئی مصائب آتے ہیں یا کچھ ایسی جگہوں پہ ہیں وہ کوئی ایمان پہ قائم رہنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، اپنی آخرت کے اجر و ثواب اور بلند درجات کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں مشکلات سہتے ہیں، اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہیں اور ایمان پہ قائم رہتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کی تنقید سنتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو لوگوں سے ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا ایمان سے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ تو ویورز، یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کی تلخی سہتے ہیں لیکن وہ آخرت کی مٹھاس پا لیتے ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے، یعنی عیش و عشرت اللہ کے بندے پسند نہیں کرتے۔ اور مزید ان کا ایک ارشاد ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، سب سے برا شخص وہ عالم ہے جو اپنے علم سے زیادہ اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اسی جیسے بن جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا، دنیا میں سے گزر جاؤ، اسے گھر نہ سمجھ لو۔ سبحان اللہ، جیسے ہم نے بھی بہت جگہوں پہ پڑھا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہو۔ مسافر کیسے رہتا ہے؟ جیسے ہم لوگ میں سے ہم تقریباً سب لوگوں نے ٹریولنگ کی ہے، ہم ٹریولنگ میں کیسے رہتے ہیں؟ بس اپنے کام سے کام رکھنا، بس اپنی منزل پہ نظر رکھنا۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ٹرین سے ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ہم بس ہمیں کوئی بھی اسٹیشن آتا ہے، کہیں بھی لوگ چڑھتے ہیں اترتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی کنسرن ود دوز پیپل، بیکاز ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے، ہمارا جو پورا دھیان ہے اپنے اسٹیشن کی طرف ہوتا ہے، ویئر وی آر سپوز ٹو اسٹے، ویئر وی آر سپوز ٹو ریچ۔ ہم نے جہاں پہنچنا ہوتا ہے ہمارا دھیان بس وہیں پہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسٹیشن وہ ہے، ہم اس کے لیے الرٹ ہوتے ہیں، آل دا ٹائم وی آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ کہ ہم نے وہاں، وہ ہماری منزل ہے، تو تب ہم سکسیزفلی وہاں پہ اتر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لانگ ٹریولنگ کرتے ہیں، جیسے بہت دور سٹی سے آ رہے ہیں تو وہاں پہ سوئے رہ گئے اور ان کا اسٹیشن گزر گیا اور پھر ان کو پچھتانا پڑتا ہے، بہت سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ویورز، دنیا کی مثال ایسی ہی دی گئی ہے کہ دنیا میں سے گزر جاؤ، یعنی ایک گزرگاہ کی طرح یہاں رہو، ایک مسافر کی طرح رہو، یعنی اس سے بہت وسیع میننگ نکلتے ہیں جو ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیلڈ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ بس اس کا یہی مختصر سا یہی میننگ ہے کہ اس دنیا میں اتنے بڑے بڑے پلانس نہ کرو کہ زندگی کا بالکل بھی پتہ نہیں کہ اگلے ہی لمحے ہم اس جہان میں رہیں گے، اگلے جہان چلے جائیں گے۔ تو جو اتنی انسرٹن لائف ہو، اتنی انسرٹن اسٹے ہو جہاں پہ، وہاں کے لیے تو اتنے لمبے لمبے پلانس نہیں۔ ہاں، اچھی امید رکھیں، کوشش کریں، ایمان پہ رہیں، دعا کریں، لیکن دنیا کے لیے فکر نہ کریں، اللہ پہ توکل رکھیں اور آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں رہیں، ڈگنیفائڈ لائف گزاریں، عزت و احترام سے رہیں، سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں، حلال ذرائع سے روزی کمائیں، حرام کے پیچھے نہ بھاگیں، اور بس اسے اپنا گھر نہ سمجھیں بلکہ عارضی ٹھکانہ سمجھیں، ٹیمپرری، کہ جسٹ فار دا ٹائم بینگ وی آر ہیئر۔ اور حقیقت بھی یہی ہے ویورز کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اس اگلے ہی لمحے یہاں پہ ہوں گے یا نہیں، اس لیے مستقل گھر، مستقل رہائش گاہ کے کو ڈیکور کریں، اس کے لیے کوشش کریں کہ وہاں کیسے جانا ہے، اپنے گھر کو کیسے سجانا ہے، جنت کے گھر کو۔
اور آخرت کے گھر کی تیاری ہم اپنے بچوں میں بھی یہ فکر ڈال سکتے ہیں، یہ سوچ ڈال سکتے ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں. جیسے میں نے کہیں سے کسی سے سنا اور مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا. ایک دن میں نے اپنے بچوں سے ڈسکس کیا کہ اگر ہم سبحان اللہ ایک دفعہ کہتے ہیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. تو آپ کو اچھا لگتے ہیں ٹریز؟ تو میرے بچوں نے کہا جی ہمیں ٹریز تو بہت اچھے لگتے ہیں، وی لائک گارڈنس، وی لائک بڑے بڑے لان اچھے لگتے ہیں ہمیں، زیادہ سے ٹریز اچھے لگتے ہیں. میں نے ان سے بات کی، ان سے ڈسکس کیا، ان کے ویوز لیے، اور پھر میں نے انہیں کہا چلیں جہاں ہم نے جانا ہے جنت میں وہاں پہ ہم زیادہ سے ٹریز لگاتے ہیں. تو میرے بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لگاتے ہیں. تو ہم نے مل کے سبحان اللہ پڑھا، اور وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے. انہوں نے مطلب بہت ہی تھوڑے سے ٹائم کے لیے 2-3 منٹس میں انہوں نے کافی دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا. اور پھر وہ باقاعدہ کاؤنٹ کر رہے تھے کہ ماما ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ٹریز لگا دیے. میں نے 25 لگائے، میں نے 50 لگائے، میں نے 30 لگائے. اس طرح وہ کمپٹیشن میں سارے بچے مل کے تو یہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ گریجولی میں ان کو لے کے آئی. پھر ہم بلکہ بچوں کے آئیڈیاز بھی تھے، ماما ہم ڈیکور بھی کریں گے اپنے گھر کو، ماما ہم وہاں پہ چیزیں لگائیں گے. دین میں انہوں نے کہا اچھا چلیں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتے ہیں ویسے کریں گے، تو آپ الحمدللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہ ڈیکوریشن کر دیں گے اس گھر کی. آپ اللہ اکبر کہیں، آپ لا الہ الا اللہ کہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام پڑھیں. تو وہ بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ اتنی ایکسائٹمنٹ میں روز بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، بلکہ کبھی میں بزی بھی ہوں تو بچے خود کہتے ہیں ماما ہم اپنے گھر کی ڈیکوریشن کرنے لگے ہیں، آپ بھی آ جائیں. تو آئی ریئلی فیل ویری ہیپی. تو میں نے آپ سے شیئر اس لیے کیا کہ اس طرح آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو بغیر برڈنائز کیے بڑی بڑی کتابیں ان کے ہاتھ میں دینے کی بجائے، بڑے بڑے لیکچر دینے کی بجائے، جو کہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کریں گے. ہمیں ان کو اپنے ایمان کو بھی پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں آخرت کی فکر کو شامل کرنا بلکہ ٹاپ پرائورٹی میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور اپنے بچوں میں بھی شروع سے یہ چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بڑے ہونے تک وہ اتنے یوز ٹو ہونے اس کی ان میں آخرت کی فکر آ جائے بغیر کسی ایفرٹ کے. انہوں نے پارٹ اینڈ پارسل نہیں جیسے ہوتا، پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے، شخصیت کا ایک حصہ بن جائے کہ وہ اپنے دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں لیکن ان کی نظریں، ان کے ذہن، ان کی سوچ، ان کی فکریں اپنے آخرت کے گھر کو سنوارنے کے لیے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر یقیناً ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ وہ اپنے لیے بھی. جیسے وہ ایک کوٹ ہے نا کسی کا کہ اپنی اولاد کے لیے فکر کیا کریں کہ وہ آپ ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی آخرت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ یہ سوچا کریں، یہ دنیا کے مٹیریلسٹک نہ ہوا کریں کہ ہم یہ پراپرٹی، یہ چیزیں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائیں، بنا لیں، بلکہ یہ دیکھا کریں کہ آپ نے اپنی اولاد میں آخرت کی فکر کتنی ڈالی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم آج سے کام کریں گے، بلکہ یقیناً آپ بہت سارے لوگ آلریڈی بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور کچھ لوگوں کے لیے بات نہیں ہوگی. تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس چیز کو ہم اپنے پارٹ آف روٹین بنا لیں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے فیملی ممبرز، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں یا چلتے پھرتے ان کے ساتھ ڈسکس کریں سمپل اور انٹرسٹنگ وے میں، تاکہ ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہوں، قابل فہم ہوں اور ان کو اچھی لگیں، ان کے لیول پہ آ کے بات کریں. اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں میں. اور آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.